السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، دلوں کی چابیاں، اس عنوان سے ایک قسط وار دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس کی قسط نمبر 3 میں ہم اگلے اصول کا ذکر کریں گے۔ اور اس سیریز کا بنیادی مقصد جو ہر قسط کے اوپر ہم بیان کرتے ہیں، کہ اس کا بنیادی مقصد یہ بات سمجھنا ہے کہ جتنی آپ کی بات اہم ہے اتنا ہی طریقہ اہم ہے، جس طریقے کو استعمال کر کے آپ وہ بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ اور مشاہدے میں یہی دیکھتے آیا ہے، اکثریت اس وجہ سے لڑائی کے جھگڑوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور مسئلہ اصل میں طریقے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، آپ کی بات کی وجہ سے نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے مرشد ہیں، جو ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ کھجور کیسے کھانی ہے، تو ہمیں رشتہ نبھانا نہیں سکھائیں گے، تو انہوں نے ہمیں وہ طریقے سمجھائے ہیں، انہوں نے ہمیں وہ چابیاں دی ہیں کہ جن کا استعمال کر کے آپ کسی کے دل کو بھی کھول سکتے ہیں۔ تو آج تیسری چابی جس کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ ہے تنقید کرنے کا ہنر سیکھنا، یا تنقید کرنے کا سنت طریقہ۔ کئی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان اصل میں اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے اپنی اولاد کے سامنے، یا اپنی اولاد اپنے والدین سے دکھ کا اظہار کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے اس دکھ کو ان ماں باپ کو سمجھنا چاہیے، اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ میرے یہ دکھ میری اس اولاد کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن آپ کا وہ دکھ کا اظہار اکثر نفرت کے اوپر ختم ہوتا ہے، محبت کے اوپر ختم نہیں ہوتا۔ اکثر اس دکھ کے اظہار سے بندہ زیادہ دور ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کے قریب ہو۔ اور اگین بات وہی ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہے، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے سنت طریقہ نہیں سیکھا کہ آپ کسی دوسرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے کو اگر تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے پرفارم کیا تھا۔ یہ بڑا ایک اہم نقطہ بھائی، آپ کو دلچسپ لگے گا، دماغ کے لیے ایک لطف آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ کسی دوسرے جو بھائی جان میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی ذات کے اوپر مکمل نظر دوڑانا یہ میرے لیے آسان ہے، لیکن اپنی ذات کے اوپر مکمل نظر دوڑانا میرے لیے، بولے بھائی، ناممکن ہے۔ میں اپنے سر کو نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، میں اپنی کمر کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فطرتی نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان اگر اپنی ذات پہ مکمل نگاہ رکھنا چاہتا ہے وہ دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ کیسی بات ہے، کتنا کمال نقطہ ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ چاہتا 2 نظریں پیچھے بھی تو دے سکتا تھا، آنکھیں زیادہ دے سکتا تھا کہ ہم پورے جسم کا احاطہ کر سکیں، لیکن اللہ نے ایسا بنایا نہیں بنایا۔ تو دوسرے کا محتاج ہے، اور دوسرا سب سے بڑا کون ہے؟ نبی، کیونکہ نبی نے آپ کے جسم کے اندر اس ناقدانہ رائے سے دیکھنا ہے کہ تیرے اندر یہ اصلاح ہونے والی ہے، تو نہیں دیکھ سکتا، میں دیکھ سکتا ہوں، میں تیری ذات کو دیکھ پا رہا ہوں، انسان نہیں دیکھ پاتا۔ تو رشتوں کے اندر انسان دوسرے کا محتاج ہے اصلاح کے لیے۔ دوسرا آپ کو جیسے دیکھتا ہے آپ اپنی ذات کو ویسے دیکھ پاتے، کیونکہ انسان کی یہ بھی فطرت ہے، وہ آسانی کی طرف زیادہ جاتا ہے اور مشکل کی طرف نہیں جاتا۔ اور آسانی کیا ہے؟ دوسرے پہ انگلی اٹھانا۔ مشکل کیا ہے؟ اپنی ذات پہ انگلی اٹھانا۔ یہ مشکل کام ہے۔ کتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے اپنے سر کو دیکھنا۔ اس لیے اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث زیادہ بہتر انداز سمجھیں گے، اور یقین کریں جب اس کے اوپر آپ تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ رسول اللہ کے صرف 3 الفاظ کی حدیث ایک پورے کا پورا فلسفہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مومن مومن کا کیا ہے میرے بھائی؟ آئینہ۔ آئینے کا بنیادی فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ بولے بھائی، آئینے کا بنیادی کام کیا ہے؟ اصلاح۔ یہی کام ہے نا بھائی، آئینے کا بنیادی پرپز اصلاح ہے۔ لیکن اس اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کی مشابہت کیوں دی؟ یہ چاہتے ہیں رسول اللہ کہ تم سوچو، لکیر کے فقیر نہ بنو، ڈنگروں کی طرح زندگی نہ گزارو، بلکہ کچھ فکر بھی کیا کرو،
کچھ سوچ وچار بھی کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے سیدھی سیدھی بات بتا دیتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت دی کس سے؟ آئینے سے, کہ مومن مومن کا کیا ہے. یعنی ہمارے نبی چاہ رہے ہیں آئینے پہ تھوڑا سا غور کرو, آئینے کے اوپر توجہ کرو, جیسے آئینہ اصلاح کرتا ہے ویسے اصلاح کرو اپنے مومن کی. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. مثال کے طور پر آئینے کی آپ سب سے بڑی بات دیکھیں, جیسے ہی آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے چہرے پہ گندگی ہے یا کوئی ناپاکی ہے, یہ انسانی فطرت ہے, وہ فوراً سے پہلے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے, جیسے ہی اسے اپنے دوسرے مومن میں کوئی ناپاکی کوئی گند نظر آتا ہے وہ فوراً سے پہلے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. کتنا پیارا نقطہ ہے. آپ دوسرا نقطہ دیکھیں, آئینے کے سامنے بادشاہ کھڑا ہو یا آئینے کے سامنے فقیر کھڑا ہو, آئینہ بے خوف و خطر, ہر خطرے سے ہر خوف سے آزاد ہو کر ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کی غلطی بتلاتا ہے. میرا دوست ایک عالم ہے, ایک مفتی ہے, ایک علامہ ہے, اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو مومن بلا خوف و خطر اس کی اصلاح کرنے کی کو جیسے آئینہ کرتا ہے, کیونکہ آئینہ کوئی خوف رکھتا کوئی خطرہ رکھتا بلکہ پوری ایمانداری کے ساتھ بات کرتا ہے. تیسری بات دیکھیں, آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. آئینہ بھائی آئینہ جھوٹ نہیں بولتا, یعنی کہ آئینہ جیلسی کی بنیاد کے اوپر, نفرت کی بنیاد کے اوپر, مسلکی فرقے کی بنیاد کے اوپر, کسی پارٹی کی بنیاد کے اوپر آپ سے بات کرتا, بلکہ جو ہے وہی بتاتا ہے, کوئی بات چھپاتا نہیں ہے. مومن بھی مومن کے ساتھ یہی والا معاملہ کرتا ہے. چوتھی بات دیکھیں, آئینہ, سبحان اللہ یار کیا کمال کی ذات ہے ہمارے نبی کی. آئینہ تبھی آپ سے مخاطب ہوتا ہے جب آپ آئینے سے مخاطب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آئینہ خام خواہ آپ کی زندگی میں دخل اندازی, خام خواہ آپ کی زندگی میں نہیں گھستا, اور مومن بھی ایسا ہوتا ہے, وہ خام خواہ کسی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتا, الا یہ کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے, وہ چاہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں, وہ چاہے کہ آپ اس کے ساتھ تعلق کا ایک مان رکھیں, تبھی وہ بندہ گفتگو کرتا ہے, ورنہ گفتگو نہیں کرتا. پانچویں بات دیکھیں, جتنی دیر آپ چاہتے ہیں آئینہ گفتگو کرے, آئینہ اتنی دیر گفتگو کرتا ہے, نہ اس سے زیادہ کرتا ہے نہ اس سے میں منوا کے چھڑاں گا. یہ آئینے کی فطرت نہیں ہے. آئینہ دیکھتا ہے بندے کی کیپیسٹی کتنی ہے, یہ 2 منٹ کی کیپیسٹی ہے, یہ 2 گھنٹے والی کیپیسٹی ہے, اس کے مطابق مومن کسی دوسرے کے ساتھ اصلاح کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. اب 7واں پوائنٹ دیکھیں, بڑی کمال بات ہے. آئینہ صرف گند نہیں دکھاتا, آئینہ اچھائی بھی دکھاتا ہے. آپ کے منہ پہ کالک ملی ہوئی ہے, آئینہ دکھائے گا, لیکن آپ نے بڑی خوبصورت چٹی شرٹ پہنی ہو, آئینہ وہ بھی دکھائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کے بال بڑے سلکی سلکی ہیں, آئینہ وہ بھی دکھائے گا, لیکن آپ کے ناک کے اوپر داغ لگا ہوا, آئینہ وہ بھی دکھائے گا. آئینہ بیلنس کرتا ہے, سب کچھ دکھاتا ہے, کوئی چیز اپنے پاس رکھتا. تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات کہنا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کتنے فلسفے چھپے ہیں کہ آئینے جیسا مومن ہوتا ہے. پھر ایک اور بات دیکھیں, آئینہ جو کہتا ہے منہ پہ کہتا ہے, پیٹھ کے پیچھے یار حد نہیں ہے ویسے. آئینہ جو بولتا ہے منہ پہ بولتا ہے, پیٹھ پہ نہیں بولتا ہے. اور تنقید کا سب سے بڑا اصول ہے, بھائی میرے سے مسئلہ ہے نا تو میرے سے بات کرو یار, پورے محلے سے کیوں کر رہے ہو؟ وہ چاہ کے کھوکھے کے اوپر بیٹھ کے میرے بارے میں بات کیوں کر رہے ہو؟ بھائی میرے بارے میں بات ہے تو میرے ساتھ کرو, جیسے آئینہ کرتا ہے. آئینہ جس کی بات ہے اسی کو بتاتا ہے, کسی دوسرے کو بتاتا. اور آپ یہ حدیث سنیں کتنی پیاری ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع اس کی غیر حاضری میں کرتا ہے. اقبال صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں اور بھائی اقبال صاحب کے خلاف بول رہے ہیں, ان کے خلاف گند بول رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر میں, اقبال صاحب نہیں ہیں, ان کی حفاظت کرتا ہوں نہ, میں اقبال صاحب کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. کسی نے کہا نا, میں وہ ہمارے نعیم بھائی ہیں یہاں پہ جو جمعہ پڑھاتے ہیں, انہوں نے پوسٹ لگائی تھی بڑی پیاری. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بندہ آ کے مجھے بتلا رہا ہے کہ فلاں بندہ تیری برائی کر رہا تھا. بھائی چھوڑو وہ بندہ میری برائی کر رہا تھا, مجھے یہ بتاؤ تو نے میری برائی برداشت کیسے کی؟ تو میرا اپنا تھا, تو پرایا نہیں تھا. اور مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, تو آئینے کی طرح تھا, جو کرنا ہے منہ پہ کرنا ہے, پیٹھ پہ کرنا. سبحان اللہ. تو اب آئینے سے ہم نے 2 بات سب سے بڑی سیکھی, ایک آئینہ اصلاح کرتا ہے, اور دوسرا آئینے کی سب سے کمال بات ہے وہ مکمل اصلاح کرتا ہے. آپ کی اچھائی بھی دکھاتا ہے اور آپ کی برائی بھی دکھاتا ہے, ایک چیز نہیں دکھاتا ہے. اس لیے آپ جب کسی کی صرف برائی بیان کرتے ہیں تو اگلے بندے کو یہ پیغام جاتا ہے کہ باقی ساری زندگی میری جھنڈ ہے, باقی ساری زندگی میری فضول ہے, بیکار ہے.
کیونکہ تو صرف میری برائی بیان کر رہا ہے. جب آپ اس کی اچھائی بھی بیان کرتے ہیں پھر اس کی برائی کی طرف نگاہ دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے کیونکہ آپ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ صرف برائی بیان کر رہے ہیں, عین ممکن ہے کہ آپ کا نفرت ہے, عین ممکن ہے یہ آپ کی بڑھاس نکال رہے ہیں, عین ممکن ہے یہ آپ کا حسد ہے. اصلاح نہیں ہے. اصلاح ہوگی, میری عزت ہوگی, اور میری عزت اس وقت ہوگی جب آپ کی نگاہ میری اچھائی پہ بھی ہوگی اور ساتھ میں بولے بھائی برائی پہ بھی ہوگی. اس لیے تنقید جس کو ہم اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں نا, کیڑے نکالنا اپنا پیدائشی, اس میں ہماری قوم الحمدللہ اللہ کے فضل اللہ کے احسان سے کمال درجہ رکھتی ہے. ایسے لگتا ہے ہر کسی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تنقید کرنے میں, چاہے وہ اس کی فیلڈ ہے چاہے اس کی فیلڈ نہیں ہے. لیکن جب تنقید کرتا ہے ایسے تنقید کرتا ہے جیسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ گپ شپ کر کے ہمارے پاس آیا ہے, ایسے تنقید کرتا ہے, اتنی کانفیڈنس کے ساتھ تنقید کرتا ہے, جانتا نہیں پہچانتا نہیں, بیک گراؤنڈ کچھ نہیں جانتا, اور تنقید کا مطلب تک نہیں جانتا. بھائی یہ تکلیف نہیں ہوتی. تنقید کا مطلب میرے بھائی یہ سنیے گا, یہ سننے کی بات ہے, وہ لفظ نکلا ہے ناقدا سے, نون قاف دال یہ مادہ ہے, اس سے یہ لفظ نکلا ہے. اس کا مفہوم ہوتا ہے کھرے اور کھوٹے سکے علیحدہ کرنا. بھائی ایک دفعہ بول دیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف کھوٹے نہیں, آپ جب کھوٹے سکے نکال رہے ہیں نا بیچ میں سے تو کھرے بھی تو ہے نا, اور ہو سکتا ہے کھوٹے 10 ہیں اور کھرے 90 ہیں. کتنی تکلیف ہوگی یار, تجھے 90 نظر نہیں آ رہے, تجھے صرف 10 نظر آ رہے ہیں. تو کیسا بندہ آپ کی تنقید کو اصلاح لے سکتا ہے؟ وہ تنقید برائے تنقید ہی لے گا بھائی, وہ لامہ لے گا, وہ شکایت لے گا, وہ کبھی اصلاح نہیں لے سکتا. کیونکہ تجھے میرے 90 نظر نہیں آ رہے, جو میں نے 20 سال محنت کر کے 90 سکے کمائے ہیں تجھے وہ نظر نہیں آ رہے. یہ پچھلے 2 منٹ کے اندر میرے سے غلطی تجھے نظر آ گئی ہے. کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے کہ کبھی کبھی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بندے نے کبھی مجھے سلام تک نہیں کیا, لیکن تھوڑی سی غلطی ہوتی جائے اور بندہ ایک دم سے آپ کے اوپر چڑھ دوڑے, تکلیف تو ہوتی ہے نا بھائی. کہ جب کوئی اچھائی ہو رہی تھی تو سلام لینا گوارا نہیں کرتا. تھوڑی سی ہمیں, تم غلطی کا حق رکھتے ہو کہ ہمیں بتاؤ, آئینہ بنو. لیکن آئینہ بنتا ہے تو آئینہ اچھائی بھی دکھاتا ہے اور برائی بھی دکھاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. شوہر ہے, گھر گیا ہے, اس کا یہ حق بنتا ہے, سچی بات ہے, اس کا یہ حق بنتا ہے کہ بھائی 10 گھنٹے 12 گھنٹے بعد آیا ہوں, کھانا تو اچھا ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. بولے بھائی کم از کم اتنا تو بنتا ہے. اور تیری بڈھی کا کام کی ہے گھر چ, منڈے سارے سکول گئے نے, بندے سارے سکول گئے ہوئے ہیں, تیرا ایک ہی تو کام ہے اچھا کھانا بنانا. لیکن آپ اب تھکے ہارے گئے ہیں اور اس گرمی کے اندر گئے ہیں, سبحان اللہ, ایسی تپ چڑھی ہوتی ہے بندے کو, اور کھانا اس نے اچھا بولے بھائی نہیں بنایا. اب آپ کا درد بول رہا ہے, آپ کی تکلیف بول رہی ہے, بھائی سانو دس دیتا کرو گھر نہ آیا کریے, اسی باہروں کھا لیا کریے, جی یہی ٹوسٹ کھانا ہے, اسی یہی گندا کھانا کھانا, ہمیں بتا دیا کرو بی بی ہم باہر سے کھا لیں گے. 10 سال ہو گئے شادی کو, آج تک تجھے کھانا بنانا نہیں آیا. تو نے 70 بار سمجھایا ہے کہ نمک تھوڑا رکھیا کر, نمک تھوڑا رکھیا کر. بھائی آپ کا درد بولا ہے, آپ کی تکلیف بولی ہے, جینون بات ہے. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن طریقہ اصل مسئلہ طریقے کا ہوتا ہے. اب ایک دوسرا بندہ ہے جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, پلیے لو کہ میرے سے تو ایک اس گرمی میں انڈا فرائی نہیں ہوتا, اور تو 3 گھنٹے کچن کے اندر کھڑا ہو کے ہمارے لیے بریانی بنا رہی ہے. ہمت ہے تیری, جگر ہے تیرا, حوصلہ ہے تیرا, اللہ تجھے جزائے خیر دے. تھوڑا سا نمک کم رکھا کرو, تھوڑا سا نمک. بھائی سبحان اللہ, اس کو یہ بات ذہن میں بھی نہیں جائے گی کہ آپ نے اس کی اصلاح کی ہے. اصل چیز کیا جائے گی, اس کو میرے 3 گھنٹے کی قدر ہے. یہی معاملہ بیوی کا شوہر کے ساتھ ہے کہ مجھے آپ سے بس ایک ہی شکایت ہے, آپ مجھے وقت نہیں دیتے. آپ کا سارا وقت آفس کا ہے, آپ کا سارا وقت دکان کا ہے, آپ کا سارا وقت کام دھندے کا ہے, ہماری تو فکر ہی نہیں ہے آپ کو. کبھی بچوں سے آزاد ہو کر, مسئلوں سے آزاد ہو کر, بھائی جان ہمیں بھی کوئی آدھا گھنٹہ دے دیا کرو, ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو. اب بات سیکھا یہ غلط ہے, لیکن طریقہ یعنی کہ آپ بندے کو کیا بتا رہی ہیں, وہ جو تو 12 گھنٹے کر رہا ہے وہ فارغ ہے, وہ فضول ہے, تمہارے لیے تو کر رہا ہوں. یہی بندہ آگے سے بات بھی کہتا ہے. تو بی بی اگر یہ کہہ دے کہ آپ جو 12 گھنٹے محنت کر کے ہمارے لیے کھانا لا رہے ہیں, اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے, آدھا گھنٹہ ہفتے میں 1 دن ہمیں بھی دے دیا کر. یقین کرے بندے کو مزہ بھی آئے گا سن کے کہ یار اس کو میری قدر ہے, میرے وقت کی قدر ہے. غصہ ہی اس وقت آتا ہے, لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب اگلے کو لگے. اکثر میں نے عورتوں کو صرف ایک ہی لامہ ذکر ہے, میری قدر نہیں ہے. یہی لامہ نہیں ہوتا ہے. ساڈی جواد بھائی ایسی کھوتوں کی طرح کام کرتے ہیں گھر میں, جان ریمبو بنے ہوتے ہیں, ادھر باندھ کے عرش ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو دو بول ہی بول دے یار کہ کڑا کمال کام کر رہی ہو تم, بڑا اچھا موٹر سائیکل دھویا تو نے, بڑا اچھا گھر صاف کیا تو نے, قدر نہیں ہے. اس کی وجہ سے پھر شکایتیں یہ بھی بن جاتی ہیں کہ تو آٹا گوندے ہل دے کیوں. اصل میں وہ مسئلہ کیا ہے, قدر نہیں ہے. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں, کیونکہ دلیل کیا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کمال تقاریر میں سے بہترین تقریر, جس کو کافر بولتا ہے کہ یہ تقریر سن کر نفسیات کے ماہر اگر کوئی شخص گزرا ہے تاریخ میں تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نفسیات کا ماہر آدمی تھے. اور وہ غزوہ حنین کا موقع تھا. وہ غزوہ حنین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا غنیمت ملی, بے انتہا مال ملا. اب سنیے گا ذرا. اور اصل میں مدد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یا تو مہاجرین ہیں یا انصار ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل مال سارے کا سارا دوسرے قبیلوں میں تقسیم کر دیا, انصار کو ایک کوڑی نہیں دی. انسان ہے بھائی, آسمان سے اترے؟ آسمان سے نہیں اترے. تو انصار کے جو جوشیلے نوجوان تھے ان میں باتیں اٹھنے لگ گئی, واہ خون تو ہماری تلوار سے ٹپکتا ہے اور مال سارا دوسرے لے جائیں, کیا ہماری تلوار کا حق نہیں ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے پاس آئے, کہنے لگے بھائی بات ہو رہی ہے, ذرا توجہ فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو جمع فرمایا, اور کیا لیول کی تقریر کیا آپ سے. صرف کو ایسے لگتا ہے کہ 5 سے 7 منٹ کی سپیچ ہے. اس کے بعد انصار کے منہ سے کبھی رسول اللہ کے لیے شکایت نہیں نکلی, کبھی کسی معاملے پہ شکایت نہیں نکلی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل کیے ہیں. اب یہ ہے اب ہمارا بھی تنقید کرنے لگے ان پہ, کیا خیال ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ صحیح, بھائی یہی کرنے لگے ہیں نا, ان کی اصلاح کرنے لگے ہیں, اب آئینہ بننے لگے ہیں. تو پہلے تو وہ کیا ہیں, غصے میں ہیں, طیش میں ہیں. طیش میں بندہ عقل استعمال کرتا, بولے بھائی ٹھنڈا کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کے لوگوں, میں یہ کیا سن رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو, کیا تم بے ہدایتیں یا گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی تھی. کیا تم ایک دوسرے کے جانی دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں جگری دوست بنایا تھا. کیا تم کمزور نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار اور غنی بنایا تھا. اے انصار کے لوگوں بولتے کیوں نہیں ہو, بولو نا, میرے سامنے بولو, پیچھے کیا بولتے ہو؟ تو انصار آگے سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے اور ہم کچھ نہیں کہتے. اب یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, تھوڑے سے شرمندہ بھی ہوں اور تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے. لیکن سوال کا جواب ملا ہے؟ بولے میں سوال کا جواب ملا ہے. جواب سوال تو وہیں پہ ہے, ہمیں کیوں نہیں مال دیا, ان کو کیوں دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل جو کیا ہے, ان کی اچھائی بیان کی ہے. دیکھیں میرے بھائی, یہ انصار کی شان ہے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا کہ رسول اللہ کی خدمت کر لو. یہ انصار کی شان ہے. لیکن کیا کمال کا ظرف تھا میرے نبی کا, کیا کمال کی عاجزی تھی رسول اللہ کی. کیسے کہہ دیے ہوں گے انہوں نے یہ الفاظ. لیڈر ہیں, یہ امام الانبیاء ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہیں, وہی آتی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں گا ہمارا نبی جملے کا کہنے لگے ہیں, صرف اس لیے کہ انصار تم یہ نہ خیال کرنا کہ ہمیں تمہارا خیال نہیں ہے, ہماری تمہاری محنتوں کا خیال نہیں ہے, وہ تلوار اٹھانا ہم نے دیکھا نہیں ہے. نہیں, سب دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کے لوگوں تم بولتے کیوں نہیں ہو, بولو. اگر تم یہ کہو تو سچ کہتے ہو. اے محمد, یہ لفظ ہے حدیث کے, اے محمد جب ساری دنیا نے تمہیں ٹھکرا دیا تھا ہم انصار تھے جنہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی. اے محمد جب ساری دنیا نے آپ کو گھر سے بے گھر کیا تھا ہم انصار تھے جنہوں نے آپ کو گھر دیا تھا. اے محمد جب ساری دنیا آپ کو دکھ دے رہی تھی یہ انصار کے لوگ تھے جنہوں نے آپ کے دکھوں کا مداوع کیا تھا. اے انصار کے لوگوں اگر تم یہ کہو تو تم سچ کہتے ہو. اللہ اکبر. صرف یہ دکھانے کے لیے کہ محمد یہ ڈکلیئر کرتا ہے, احساس کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو تم نے ہمارے لیے کیا ہے ہمیں قدر ہے اس کی. میں محمد امام الانبیاء ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اقرار کرتا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات کی طرف آنے لگے. پہلے ٹھنڈا کیا ہے, اچھائی بیان کی ہے, اب تیسرا معاملہ کیا کیا ہے. کیا تم اس لیے ناراض ہو گئے کہ لوگ مال ڈنگر لے کے جا رہے ہیں, لوگ بھیڑ بکریاں لے کے جا رہے ہیں, جو میں نے اس لیے دیں تاکہ وہ اسلام کے قریب ہو جائیں, اور تمہیں میں نے تمہارے اسلام کے ساتھ چھوڑ دیا تھا. اے انصار کے لوگوں کیا تم خوش نہیں ہوتے کہ لوگ تو مال ڈنگر لے کر چلے جائیں اور تم اللہ اور اس کا رسول لے کے گھر چلے جاؤ. اللہ کی قسم, جس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, تم بہتر لے کے جا رہے اس سے جو یہ لوگ گھروں کو لے کے جا رہے ہیں. اے انصار کے لوگوں ساری دنیا ایک طرف چلے, انصار کے لوگ دوسری طرف چلیں, محمد انصار کے لوگوں کے ساتھ چلے گا. اے انصار کے لوگوں اگر ہجرت نہ ہوتی اللہ کی قسم میں ایک انصاری ہوتا. جینا تمہارے ساتھ ہے, مرنا تمہارے ساتھ ہے. اے اللہ انصار پہ رحم فرما, اے اللہ انصار کے بیٹوں پہ رحم فرما, اے اللہ انصار کے بیٹوں پہ رحم فرما.
تھوڑی سی برداشت کی ہے انہوں نے اور نسلیں بخشوا کے چلے گئے، سبحان اللہ۔ اور راوی کہتے ہیں جب ہمارے نبی نے یہ بات کہی تو انصاروں کا رو رو کے برا حال ہو گیا، داڑھی آنسوں سے تنگ ہو گئے، کہنے لگے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ خوش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا کہ وہ تو سب کچھ لے کے جا رہے ہیں، لیکن نبی تو ہمارے پاس ہے نا، وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھائے گا، وہ تو ہمارے لیے دعائیں کرے گا، وہ تو ہمیں وہی سب سے پہلے پڑھ کے سنائے گا۔ ہم یہ بات بھول گئے تھے۔ اس کے بعد کبھی ان سے منہ سے شکایت نکلی؟ کبھی شکایت نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا ہے تنقید کا میرے بھائی؟ تنقید برائے اصلاح کیسے کی؟ پہلے ٹھنڈا کیا ہے، اس کے بعد ان کی اچھائی بیان کی ہے، اس کے بعد تھوڑی سی رائے ان کی اصلاح کرنے کے بارے میں فرما دی۔ ان کو جملوں میں آپ دیکھیں برا بھی نہیں کہا، بس اصلاح کر دی ہے ان کی۔ یہی معاملہ میرے بھائی ہماری تنقید کا ہوگا تو وہ تنقید برائے اصلاح بنتی ہے۔ اب یہ بڑا نقطہ ہے، آخری دو باتیں پھر بات ختم کر رہے ہیں، یہ بڑی سننے کی بات ہے۔ کبھی کبھی نا جب ایسے درس ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، ہم نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے، ابھی میری کوئی تنقید کرنا چاہتا ہے یا میری کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے، وہ آئے گا، ویسے جواز صاحب آپ نے درس تو ٹھیک دیا ہے، اب یہ اس نے اچھائی بیان کر دی ہے، کتنے سیکنڈ لگے ہیں بھائی؟ 3-4 سیکنڈ لگے ہیں، 15 منٹ برائی بیان کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اس نے 3-4 سیکنڈ میں صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، یار ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں، ہاں جی ہم بے وقوف ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا آپ کیا کر رہے ہو، ناٹک کر رہے ہو، ڈرامہ کر رہے ہو، تم رگڑا لگانے آئے ہو بھائی، بس تم اصل میں ہمیں برا بھلا کہنے کے لیے آئے ہو، تو یہ ساتھ میں ہمیں بے وقوف نہ بناؤ۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ کیونکہ اگر 3-4 منٹ کے اندر تم نے اچھائی کی ہے تو 3-4 منٹ کے اندر برائی کرو، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ پھر دوسری بات دیکھیں، جب اچھائی بیان کرے گا نا، ماشاءاللہ ٹھیک گلا نے، لیکن سمجھ رہے ہیں جو ٹھیک گلا نے وہ بالکل اگنور کر کے چہرہ عجیب سا بنا کے کرے گا، لیکن مکے مار مار کے پھر آپ کی برائی بیان کرے گا۔ اس شدت سے آپ اچھائی کر رہے ہیں، اسی شدت سے برائی کرنی ہے، کیونکہ بیلنس اصل چیز کیا ہے، آپ نے بیلنس کرنا ہے۔ پھر اچھائی پہلے رکھنی ہے، برائی بعد میں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک والد صاحب، میں نے کہا کہ آپ نے بچے کو نفرت میں دے دیا ہے، محبت میں نہیں دیا۔ وہ کیا ہوا، انہوں نے تقریباً 20 منٹ لگائے، بچہ کو کے سامنے بیٹھا تھا، اس کی برائیاں کی، برائی کرنے کے بعد کہتے ہیں ویسے یہ بڑا اچھا ہے، ویسے تو یہ بھی کرتا ہے۔ میں کہنا نہیں، اب نہیں گیم چلنی ہے، اب معاملہ خراب ہو گیا ہے، کیونکہ اب اس کو صاف سمجھ آ رہا ہے ہم مینج کر رہے ہیں، اب اس کو صاف سمجھ آ رہا ہے مکھن لگا رہے ہیں، جو آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے، مجھے دوسرے کے سامنے ایسا بولنا تھا وہ ہو گیا ہے۔ لیکن تنقید کا اصول کیا ہے، آپ نے پہلے اچھائی، اللہ نے پہلا اپنا تعارف کیا کرایا بھائی؟ الرحمن۔ اللہ چاہتا کہ اس اللہ کے نام سے جو جہنم کو پیدا کرنے والا ہے کہہ سکتا تھا، اس اللہ کے نام سے جو موت دینے والا ہے کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنا تعارف کیا کروایا ہے؟ محبت کرنے والا، رحم کرنے والا، پیار کرنے والا۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نصیحت کی ہے کہ خوشخبریاں زیادہ سناؤ، لوگوں کو آسانیاں زیادہ پیدا کرو، کیونکہ انسانی فطرت ہے، اس کی وجہ سے وہ قریب آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی مسجد میں کوئی آیا ہے اور آپ صرف اس کو یہ کہتے ہیں کہ یار تم رکوع ٹھیک نہیں کرتے، تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میری ساری نماز فضول ہو گئی ہے صرف رکوع کی وجہ سے۔ نہیں، آپ کہیں ماشاءاللہ مسجد میں آئے ہیں، اللہ آپ کی محنت قبول کرے۔ آج کل کے دور میں کون آتا ہے مسجد کے اندر، کون نماز پڑھتا ہے؟ آپ کی نماز اور زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ بھائی رکوع کو ذرا سیدھا کرنا ہے، آپ اس کی اچھائی بیان کر رہے ہیں، آپ اس کی قدر کر رہے ہیں کہ مسجد آ رہے ہو، نماز ادا کر رہے ہو، لیکن ساتھ میں جب آپ اس کی برائی رکھیں گے تو یہ بیلنس ہو جاتا ہے، یہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں تنقید کا ہنر سیکھنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تنقید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رشتوں کے اندر دراڑوں کو ختم کر کے ہماری محبت اور الفت پیدا فرمائے۔ اور جیسا کہ ہم یہ محبت اور رشتوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اگر تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا اظہار کیا کرو۔ جب کسی شخص نے رسول اللہ کہا کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا اس سے جا کے اظہار کیا کرو۔ بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بار بار اس کا اظہار کیا کریں کہ بھائی میں آپ سے اللہ کے لیے بولے بھائی محبت کرتا ہوں۔ تو اس کی مشق کے لیے ہم یہاں پہ ضرور ایسے اختتام پہ آتے ہیں کہ آپ ابھی کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو گلے سے لگائیں گے اور کیا کہیں گے؟ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو میں بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اسی جذبے سے آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ ہماری ان محبتوں کو نظر بد سے بچائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔